نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا معنی ہے توڑنا، ختم کرنا، اور جس چیز سے روزہ توڑا جاتا ہے، روزے کو ختم کیا جاتا ہے، عرف عام کے اندر اسے افطاری کہا جاتا ہے۔ افطاری کے حوالے سے آپ کے ذہن میں مختلف سوالات ہوں گے۔ میں ممکنہ طور پر 2 سے 3 باتوں کے اندر ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ افطار کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک۔ اب یہاں پر وقت کا ذکر ہے، نہ کہ اذان کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ یہاں پر بھی غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے، نہ کہ اذان کا ذکر ہے۔ تو کوشش کریں کہ وقت کے ساتھ روزے کو بند کریں اور وقت کے ساتھ روزے کو افطار کریں۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر مؤذن قبل از وقت اذان دے دے اور کوئی شخص اس اذان کو دیکھ سن کر روزہ افطار کر لے، حالانکہ وقت نہیں ہوا تھا، تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اس چیز کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جب وقت پورا ہو جائے تو تب روزے کو افطار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افطار کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے ایک مشہور دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر بعض کلمات جو ہیں وہ بے اصل ہیں، یعنی حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگرچہ یہ دعا اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے، انسان پڑھ سکتا ہے اس دعا کو بھی، لیکن مسنون نہیں سمجھنے چاہیے۔ اس دعا کے حوالے سے جو مسنون الفاظ ہیں، ابو داود شریف کی روایت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنے ہی کلمات ہیں۔ اسی طرح اسی حوالے سے ایک اور دعا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب بھی قائم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے منقول ہے، جس کا تعلق رمضان غیر رمضان دونوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاں دعوت پر چلا جائے تو وہاں پر پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، انہوں نے تیل اور روٹی پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوش فرمائی تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب ایک اور بات ہے کہ یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بعض شراح تو لکھتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن اس حوالے سے جو سب سے معتدل رائے مجھے معلوم ہوئی ہے، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب تحفۃ المسلمین کے اندر لکھا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اسے روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ جب انسان روزہ افطار کر لے، افطار کرنے کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھ لے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اور اسی طرح عرب کے مشہور عالم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی اپنی رائے لکھی ہے کہ قرائن سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ روزے سے افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، انسان روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہے، عجز و انکساری کا بھی وقت ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ اگر افطار کے بعد پڑھی جائے تو افطار کے بعد انسان بسا اوقات غافل ہو جاتا ہے تو دعا اس سے چھوٹ بھی جاتی ہے۔ تو ان کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ والی دعا جو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ والی دعا جو ہے یہ پہلے پڑھنی چاہیے، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ یہ بعد میں پڑھنی چاہیے۔ ایک اور بات کہ افطاری کس چیز سے ابتدا کی جائے، افطاری کی، روزے کو افطار کس چیز سے کیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہوتا تو پھر پانی کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک افطار کرے، فلیفطر علی تمر، تو وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے، فإن لم یجد، اگر وہ کھجور نہ پائے، فلیفطر علی الماء، تو اسے چاہیے ہے کہ وہ افطار کر لے پانی کے ساتھ، فإنہ طہور، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ افطاری کا مسنون طریقہ ہمیں یہ اپنانا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم افطاری کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بعد ہم کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کریں، اور جب ہم افطاری سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم یہ والی دعا پڑھیں کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور اگر ہم کسی کے ہاں دعوت پر چلے جائیں تو پھر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام فرمائیں کہ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ جو ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔